اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ملک خداداد پاکستان تقریباً 8-10 سالوں سے مختلف مشکلات سے دوچار ہے۔ پہلے زلزلہ آیا تھا، اس کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے تھے، کافی ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کی لہر میں کتنے سال لوگوں کو گھر بار چھوڑنا پڑا، بہت سے مسائل سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد کرونا کرائسس آیا، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستانی عوام کو اس مراحل سے گزرتا ہوا پاکستان کی ترقی کے لیے سوچا۔ یہ مشکل حالات جب ختم ہوئے تو اس کے بعد پاکستان کے اوپر اپنے پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس نے اپنے گھیرے میں لے رکھا، اور اس کی وجہ سے پاکستانی عوام کو، بالخصوص غریب لوگوں کو، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اور اس دنیا پہ زندہ رہنے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے حالات لوگوں پہ آیا کہ مشکل سے اپنے روٹی کمانے کے لیے در بدر ہوتے رہے۔ جب یہ سارے ماحول سے ہم نکلا تو پاکستانی قوم جو ہے ہر وقت امتحانوں سے گزرتا آ رہا ہے۔ پھر الیکشن کا ٹائم آ گیا، الیکشن کے ایسے پروسیس آ گئے کہ آپ لوگوں نے نہ کبھی سنا ہوا ہوگا 75 سالہ زندگی میں پاکستان کی جو جمہوریت میں، بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی الیکشن نہیں آیا جس طرح اس دفعہ ہوا۔ لوگوں کو اٹھا کے لے جاؤ، غائب کرواؤ، کسی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مہلت نہ دو، کوئی اپنا جلسہ نہ کروا سکے۔ لیکن چلو جو بھی ہو گیا وہ کر دیا۔ پھر جب الیکشن پولنگ کا ٹائم آیا تو پولنگ کے ٹائم میں پھر بھی ضابطہ شروع ہو گیا۔ یہ مسلمانی کی شان میں بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں، برسر اقتدار اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگوں کو اتنا ہی چاہیے کہ کم سے کم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیے۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ پاکستانی قوم ایک جیسا بھی ہے، جو بھی جس پارٹی کا ہو، جیسا بھی ہوگا، ہم سب ایک ہی ہے۔ اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھائی ایک پارٹی میں ہوگا تو باپ دوسرے پارٹی میں ہوگا، بس یہی سسٹم ہے، چل جاتا ہے۔ لیکن اتنا بھی بندے کو گرنا نہیں چاہیے کہ وہ ایک حد تک جائے کہ کس کا حق تلفی کر کے اس کے حق پر قبضہ کرے، کیونکہ ان سب چیزوں کا آخرت میں حساب کتاب ہوگا، وہ بہت سخت ہوگا، وہ اکیلے میں ہوگا۔ اس ٹائم کوئی کسی کے پاس نہیں ہوگا، نہ کوئی پاور ہوگا، نہ پاور استعمال کرے گا۔ تو اپنی آخرت کے لیے سوچئے، اور اب جب چونکہ حکومت آپ لوگوں نے بنا دیا تو اب سوچئے اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کی دفاع کے لیے اور ملک کی خوشحالی کے لیے کہ پاکستان کو ترقی کے راہ پہ لے جائے، اور ایسے ایسے منصوبے بنوائے، ایسے ایسے پروجیکٹ بنوائے جس سے پبلکلی عوام کو بھی پیدا ہو، ملک کی وقار کا بھی پیدا ہو۔ دوسرا، چونکہ
ملک کے حالات ایسا آ گیا کہ ہمارے کچھ اداروں کی بھی آپس میں ایسے حالات بن گیا، کچھ لوگ اس میں ایسے آ گیا کہ ملک کی حالات کے مطابق وہ ایسے چل پڑا جس طرح کوئی قانون نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی چیز لاگو ہے، اپنی منمانیاں کر رہا ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے۔ باقی رہے گی آپ کو ہمارے پاک فوج کی، تو مہربانی کرو، پاکستان میں ہمارا صرف ایک ادارہ ہے اور رہ گیا، وہ ملک کی دفاع ہو، ملک کے کوئی افراد ہو، تو برائے مہربانی ایک ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنی پاک فوج کے بارے میں کوئی ایسے غلط زبان، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہماری آرمی کی مرہونی منت ہے، وہ بھی صحیح ہوگا تو ملک صحیح چلے گا۔ وہ کمزور ہو گیا تو ایسا ہے پاکستان تو سارا کمزور ہے، ختم ہو گیا، کیونکہ تمہارے پاس فل پاور نہیں ہوگا نا، تو باہر ملک کے سامنے آپ آنکھ نہیں جھکا سکتے، وہ آپ کے اوپر آئے گا۔ تو اس لیے مہربانی کروا کہ اس باتوں سے اجتناب کرے، اس کو تسلی دیا کرے اور اس کے حوصلے بڑھائے کہ وہ مزید ایسے اقدامات کرے کہ ملک کی خوشحالی میں ہو اس میں، اور ملک کی دفاع کا نظام مضبوط ہو۔ مہربانی، والسلام۔